والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، آج کا یہ جلسہ مدرسہ اشرفیہ رضائے حبیب کا سالانہ جلسہ ہے، جن کو حضرت مولانا محمد معارف رضا اشرفی صاحب اپنی محنت و مشقت سے اس مدرسہ کو، اس ادارہ کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج یہ بچے تعلیم دین سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا اس مدرسہ کو ترقی کی راہ پر گامزن عطا فرمائے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یعنی آگاہ رہو، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ رنجیدہ رہتے ہیں۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، اور جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے۔ آئیے ہم یہ سب سننے اور سنانے سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، محسن انسانیت، مخزن آدمیت، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا نزول اور یعنی اس آیت کا نزول تمام جماعت صحابہ کے لیے ہوئی ہے، لیکن تمام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس آیت کے مصداق ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت اولیاء کرام نہیں تھے، یعنی تمام جماعت صحابہ کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اب ہمارا حال یہ ہے، اور آج کے مریدوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ مرید یہ چاہتا ہے کہ ہمارا پیر ہمارے پیر کو ولی کہے، یعنی آج اشتہاروں کے ذریعے ولایت تقسیم ہو رہی ہے،
لیکن اصل تو یہ ہے کہ ولایت ملنا، ولی ہو جانا یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے، یعنی کسی بندے کو یہ حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو، کسی بھی شخص کو ولی بنا دے، چاہے کوئی بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہو، بہت بڑے عالم دین ہو، وہ پکا پابند نماز ہو، یعنی کہ ہر خوبیاں ان کے اندر پائی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی بن جائے، وہ ولی ہو۔ لیکن یہ تو ضرور ہے کہ جس میں جو ولی ہو ان میں یہ تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو فرمایا، تو ان کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے۔ تو ان کی وضاحت تو یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے، تو ایمان لانا یہ کافی نہیں ہوتا ہے ولیوں کے لیے، ایمان کے ساتھ ساتھ وہ تقوی و پرہیزگاری والا ہونا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ذرا پڑھیں۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر بغداد کے قرب میں جو قصبہ جیلان ہے وہاں پر حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا فرمائے۔ جب ولادت ہوئی اس وقت جیلان میں جتنی عورتوں نے بچہ جنا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جن عورتوں نے جب بچہ جنا وہ سب کے گھر بچہ ہی پیدا ہوا، اور وہ بچہ کوئی عام بچہ بن کر نہیں رہا، بلکہ وہ سب کے سب اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیدائش کا یہ اثر ہے کہ جیلان میں جتنے بھی بچے اس دن پیدا ہوئے سب کے سب اپنے وقت کے ولی بن گئے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف کرامت والے بزرگ کے نام سے جانتے ہیں، یعنی فلاں کو زندہ کر دیے، فلاں مردے کو زندہ کر دیے، فلاں مریض کو شفا دے دیے، یعنی اس طرح کے کرامت کے تعلق سے اسے یاد کرتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً وہ کرامت والے بزرگ ہیں، لیکن کتنی مشکلات بھی انہوں نے اٹھائے، کتنے مصائب و آلام کو انہوں نے جھیلا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا، ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو اس قدر برداشت کیا کہ پتے بھی کھانا پڑ گئے۔ یعنی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگل میں پیڑ پودوں کے پتے کو بھی کھایا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ فرماتے ہیں، اور وہ پھول کے مارکیٹ سے کھانے کے جو ٹکڑے پڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر ایک کونے میں جا کر وہ کھانے لگے، اپنی بھوک کو وہ بجھانے لگے۔ اسی وقت ایک نوجوان شخص آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور ان کے پاس کھانے کی گرم گرم روٹیاں ہوتی ہیں، وہ گوشت بھی ہوتے ہیں۔ وہ نوجوان شخص حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر، یعنی ان کے بازو بیٹھ کر وہ کھانے لگ جاتا ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اس قدر بھوک و پیاس میں تھے، اس قدر بھوک کو وہ جھیل رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے وہ بالکل کمزور پڑ گئے تھے، ان کا نفس اس قدر ابھار رہا تھا، یعنی وہ مانگنے کے لیے
لیے مجبور کر رہا تھا، یعنی نفس اس قدر ابھار رہا تھا کہ وہ مانگنے کے لیے مجبور ہو جا رہے تھے، لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مطالبہ نہیں کیا ہے کھانے کا۔ آج کا عالم تو یہ ہے کہ آج گھروں میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، مالی حالت میں کچھ پرابلم ہوتا ہے تو آج چورستے پر، مسجدوں کے باہر، مزاروں کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ لیکن ذرا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر ذرا غور کریں کہ وہ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں اور وہ بندہ کھا رہا ہے۔ اب انہیں توفیق ہوتی ہے کہ میں اس شخص کو بھی بلا لوں، تو وہ نوجوان شخص حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ کھانا کھا لیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے گئے، وہ نوجوان شخص اصرار کرتا گیا۔ جب اصرار بڑھ گیا تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں کھانے لگے۔ اب کھانے کے درمیان جب کھانے سے جب فارغ ہو گئے تو وہ نوجوان شخص یہ کہتا ہے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ وہ نوجوان شخص بھی کہتا ہے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ تب یہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے سیدنا ابو صالح موسیٰ کے نواسے سیدنا عبد القادر کو آپ جانتے ہیں، انہیں پہچانتے ہیں یا کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ عبد القادر ان کا نواسہ میں ہی ہوں۔ اب وہ بندہ وہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ نے مجھے 8 سونے کی اشرفیاں دی ہیں، جو یہ مجھے کہہ کر بھیجی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کو یہ دے دینا۔ میں نے بغداد شہر میں بہت ڈھونڈا ہے، ہم نے اس اشرفیہ کو لے کر بہت ڈھونڈا ہے، لیکن آپ کا پتہ نہیں چلا۔ مجھے بھی اس قدر بھوک لگ گئی، میں بھی بہت بھوک کو برداشت کیا۔ جب برداشت کے باہر ہو گیا تو میں اسی 8 سونے کی اشرفیوں کو میں نے اس میں سے کچھ خرچ کر کے یہ کھانا میں نے لایا ہے۔ اب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ کہہ جاتے ہیں کہ آج بھی میں کھانا کھایا ہوں تو کسی سے مانگ کر نہیں کھایا ہوں، بلکہ ہمارے ہی پیسوں سے آج یہ کھانا آیا ہے، اس کو میں کھا رہا ہوں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقوی پرہیزگار اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ ان کے تقوی کا عالم تو یہ تھا کہ 40 سال تک حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے ادا کیا۔ 15 سال تک روزانہ رات میں پورے قرآن مجید انہوں نے مکمل کرتے رہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف کرامت پر ہی منحصر نہیں ہیں، بلکہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت تو یہ بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تھوڑی علیل ہو گئی، زیادہ نہیں تھوڑی علیل ہو گئی۔ ان کے خادم نے کہا حضور اگر آپ حکم دیں تو میں کسی حکیم سے دوا لا کر آپ کا شفا کا ذریعہ، آپ کو دوا لا کر میں آپ کو دوں تو آپ کو شفا نصیب ہو جائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ یہ معاملہ ہمارے اور ہمارے اللہ کا ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ ہے، یعنی کوئی حکیم مجھے کیا شفا دے گا، میں اسے ٹھیک کر دوں گا، میں اسے شفا دوں گا۔ لیکن پھر بھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم نے کہا آپ حکم تو دیں
ذرا میں دوا لے کے آؤں، تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں، اور وہ خادم جا کر کسی حکیم سے، ایک حکیم سے جا کر دوا، وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حال کو بتلاتے ہیں۔ اب اس حکیم کا یہ کہنا تھا کہ جاؤ ان کا پیشاب مبارک لے کے آؤ۔ اب وہ حکیم، وہ شخص، وہ خادم جا کر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیشاب مبارک کو اس حکیم کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ اب وہ پیشاب مبارک کو دیکھنا تھا کہ وہ یہودی حکیم کوئی عام حکیم نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے حکیموں میں ان کا نام درج تھا۔ وہ یہودی حکیم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشاب مبارک کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، اور یہ کہہ گزرتے ہیں کہ اس پیشاب مبارک کی چمک کا عالم یہ ہے تو ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پیشاب مبارک کو دیکھ کر وہ یہودی حکیم ایمان لے آتے ہیں۔ اب ترکستان میں جب یہ خبر پھیل گئی تو ترکستان کے 400 لوگ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر 400 لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کا تعجب اس بات پر تھا کہ ان کی ذات کیا ہے، ان کا ایمان کیا ہے، ان کا دھرم کیا ہے۔ یہ یہودی حکیم جو بہت بڑا حکیم تھا، جن پر ہم سب کو گرو تھا، وہ ایمان لا لیے۔ اب وہ 400 لوگ کلمہ پڑھ کر ایمان لا لیے، مسلمان ہو گئے۔ انہی 400 لوگوں میں ایک شخص کا نام تھا شیخ نجم الدین۔ وہ شیخ نجم الدین بھی وہ 400 لوگوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں شیخ نجم الدین بھی تھے۔ جب وہ ایمان والے ہو گئے، جب وہ جوان ہوئے، شادی ہوئی، بچہ ہوا، اس بچے کا نام رکھا شیخ صلاح الدین۔ اب وہ شیخ صلاح الدین کو کچھ دنوں میں، کچھ مہینوں میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لاتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں حضور آپ میرے بچے کے لیے دعا فرمائیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گردن پر ہاتھ رکھ کر، دست مبارک رکھ کر وہ شیخ نجم الدین سے یہ کہتے ہیں کہ شیخ نجم الدین، یہ تمہارا بیٹا اپنے وقت کے بہت بڑا بادشاہ بن جائے گا۔ اور ان کے گردن پر ہاتھ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھیرا۔ اب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پھیرنا تھا، یعنی حضور، یعنی شیخ نجم الدین کے بیٹے شیخ صلاح الدین جب وہ بڑے ہوئے تو کوئی عام آدمی نہیں بنا، بلکہ وہ اسی صلاح الدین، وہی صلاح الدین جو تھے جو بیت المقدس کے فاتح بنا، وہ اپنے وقت کے بہت بڑا بادشاہ بنا۔ شیخ صلاح الدین ایوبی ان کا نام ہوا۔ حضرت شیخ صلاح الدین ایوبی جو اپنی موت سے پہلے ایک ہفتہ پہلے، اپنے موت سے ایک ہفتہ پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب ان کے خادم نے کہا حضور آپ کا حال تو اس قدر ہے کہ آپ موت سے قریب دکھ رہے ہیں، آپ کی طبیعت اس قدر ہو گئی ہے کہ آپ موت کے قریب دکھ رہے ہیں۔ ہمارا شوق تو یہ تھا کہ آپ کسی میدان جنگ میں جا کر آپ شہید ہو جائیں اور وہ موت آپ کو نصیب ہو، تاکہ آپ کا نام شیخ کے ساتھ شیخ شہید بھی ہو، شیخ شہید صلاح الدین ایوبی آپ کا نام ہو۔ اب وہ غصے میں ٹھہر کر اپنے خادم کو گلا پکڑ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گلا کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے گردن پر ہاتھ پھیرا ہے، اس گلے کو کسی کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں میں سے کرامت یہ گزرا ہے کہ ان کے یعنی شیخ صلاح الدین ایوبی
کے لیے جو بیان فرمائے تھے وہ بیان بالکل برحق رہا اور اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ بنے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جب پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہو جاتی ہیں۔ آج حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرے ہوئے اتنے کی صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی ان کے نام کی برکت یہ ہے کہ ان کے نام مبارک کی برکت سے آج بھی بہت مریض ایسے ہیں جو شفا یاب ہوتے ہیں۔ اگر آج کسی گھر میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو وہ گھر بھی بابرکت والا ہو جایا کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً وہ اولیاء کے سردار ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اس قدر ہے جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء میں ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندازہ ہم ان کی سیرت کو پڑھ کر لگا سکتے ہیں اور عقل حیران بھی ہو جاتی ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بابرکت یعنی ان کی برکت اور ان کے نام مبارک کی برکت سے آج بھی بہت سارے لوگ آج اپنی پریشانیوں کو بھی دور کر رہے ہیں۔ آج جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تو ان تمام کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ولی ہونا اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں، یعنی جو اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں وہ ولی ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ تقوی شعار ہو، وہ ایمان والے کے ساتھ ساتھ وہ تقوی شعار ہو، انہیں کسی بندے کا خوف نہیں رہتا ہو، کسی چیز کی اسے رنجیدگی محسوس نہیں ہوتی ہو۔ آج بالکل ٹائٹل تو بالکل عام ہو گیا ہے، ولی کہنے میں بھی دیر نہیں لگتی، لیکن حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیں اور اس آیت پر غور کریں تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً ولی کامل اور اولیاء کے سردار ہیں۔ اس میں تمام امتوں کا اتفاق ہے۔ آج بھی ان کے خلاف بکنے والے آج بھی بغداد میں جا کر ان کے لنگر کھاتے ہیں، آج بھی ان کے لنگر کھا کر بھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہ بولتے ہیں کہ ان کے نام کی برکت سے، یعنی ان کے نام لے کر ان سے مدد طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ عیسیٰ بن مریم نے کہا اپنے حواریوں سے من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف ہو کر ہم مدد کریں گے۔ تو اب عیسیٰ بن مریم بھی مدد طلب کر رہے ہیں، اور ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یعنی جب حضور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب فرعون کے پاس دین کی تبلیغ کے لیے جا رہے تھے، جب مدد کی حاجت ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ عرض کی، مولا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، یعنی انہوں نے یہ عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ میرے لیے میرے گھر والوں میں سے وزیر بنا دے، اور وہ وزیر میرا بھائی ہارون ہو۔ ہارون آخی اشدد بھی ازری، ان کے ذریعے میری کمر مضبوط ہو سکے۔ تو حضرت سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام بھی مدد طلب کر رہے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے آیتیں ہیں اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جن کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مدد طلب کرنا کسی وجہ سے یہ بالکل جائز ہے اور یہ بالکل برحق ہے، لیکن آج لنگر کھا کر بھی ان کے خلاف بکتے ہیں۔ تو آج حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آج عنوان ہم نے بنایا ہے
اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا کہ ہم سب کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے، اور ان کے فیضان کا